دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں موسم کی سختی اپنی مثال نہیں رکھتی، جیسے افریقہ اور عرب کے ریتیلے صحرا، ہمالیہ کی بلند و بالا پہاڑیاں اور انٹارکٹیکا کی سخت سردیاں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسان یا تو سائنسی معلومات کے لیے کچھ عرصہ گزارتا ہے یا پھر اپنے شوق اور جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ سخت موسم اور بنیادی ضروریات کی عدم موجودگی انسان کو زیادہ عرصہ وہاں ٹکنے نہیں دیتی۔ لیکن اگافیا لیکھووا ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی زندگی کے 79 سال سائبیریا کے ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے اباکان رینج میں گزار دیے، جو کہ قریب ترین قصبے سے 150 میل دور ہے اور سطح سمندر سے 1000 میل سے بھی زیادہ اونچائی پر، جہاں تک صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر موسم اجازت دے، یا پھر گرمیوں کے ان چند ہفتوں میں کشتی کے ذریعے جب برف سے ڈھکا دریا نمودار ہوتا ہے۔ 1944 میں پیدا ہونے والی اگافیا اپنے والدین کی دوسری اولاد تھی جو اباکان رینج کے علاقے ٹائگا میں پیدا ہوئی۔ یہ خاندان روسی شہری علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ دنیا سے دور رہنے کی وجہ تھی جدید دنیا کی تبدیلی۔ روسی سوشلزم میں مذہب کے معاملات کی زیادہ گنجائش نہ تھی اور عیسائیت کے پرانے عقائد پر قائم رہنا اب شہری علاقوں میں ممکن نہ رہا تھا۔ یہ لوگ عیسائیت کے نئے عقائد سے متفق نہ تھے۔ ایسے افراد کو اولڈ بلیورز بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ دنیا سے دور اس بیابان میں آ کر بس گئے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 35 سالوں تک اگافیا کو باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ جتنا بھی علم تھا وہ اپنے والد کارپ اوسپووچ کے سنائے ہوئے قصے کہانیوں سے تھا۔ 1978 میں روس کے کچھ جیولوجسٹس نے اتفاقاً ہیلی کاپٹر سے اس بیابان میں ان کے بنے گھر دیکھے۔ ان کے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک خاندان اس سخت سرد علاقے میں دنیا سے کٹ کر اپنے شب و روز بسر کر رہا ہے۔ جیولوجسٹس کے مطابق ان لوگوں کا انداز گفتگو اور الفاظ کا چناؤ محدود تھا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم بھی وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اگافیا کے خاندان کو اس بات پر بھی بالکل یقین نہیں آیا کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ البتہ کارپ اوسپووچ کے لیے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کی پیکنگ حیرت کا باعث تھی کہ انسان کانچ کا کاغذ ایجاد کر چکا ہے۔ کچھ عرصہ وہ اس خاندان کے ساتھ رہے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ انہی سائنسدانوں کی بدولت نمونیا جیسی مہلک بیماری کا وائرس پہلی بار ان تک پہنچا، جس کے باعث اگافیا کے خاندان کے 2 افراد چل بسے۔ 1980 میں اگافیا کے بارے میں انہی سائنسدانوں کی لکھی ایک کتاب چھپی اور روس میں اگافیا کی کہانی مشہور ہو گئی۔ اس وقت تک اس کے خاندان کے تمام افراد ختم ہو چکے تھے، صرف یہی بچی تھی۔ روس کے شہریوں کے لیے حیران کن تھا کہ ایک عورت جو کپڑے سیتی ہے، کھانا پکاتی ہے، جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹتی ہے اور ریچھ جیسے درندوں کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر بھی کرتی ہے، اکیلی جنگل بیابان میں کیسے زندہ ہے۔ اس سے ملنے کی خواہش ہر شہری میں جاگ اٹھی، لیکن اگافیا تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ وہاں تک سوائے ہیلی کاپٹر کے نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ روسی حکام نے اگافیا کو شہر لانے کے منصوبے بنائے، لیکن اس نے شہر میں رہنے سے معذرت کر لی۔ البتہ وہ اب تک 6 یا 7 بار شہر کا دورہ کر چکی ہے۔ اگافیا کے مطابق اسے شہر کے ٹریفک سے خوف آتا ہے اور دھوئیں سے اس کا دم گھٹتا ہے۔ بات کچھ غلط بھی نہیں۔ اس جنگل میں وہ خوش ہے اور تندرست بھی، کیونکہ جب بھی وہ شہر گئی اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ گاہے بگاہے یعنی سال 2 سال میں سائنسدان، جیولوجسٹ وغیرہ جب ٹائگا آتے ہیں تو اگافیا کی خبر گیری بھی کرتے ہیں اور اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی لے آتے ہیں۔ 2014 میں اس نے درخواست کی کہ اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، جس پر روسی حکام نے اس کا شہر میں علاج کروایا، لیکن تندرست ہوتے ہی یہ دوبارہ ان پہاڑیوں میں لوٹ آئی۔ اگافیا لیکھووا آج بھی یعنی 2023 میں 79 سال کی عمر میں سخت سرد موسم میں بلند پہاڑوں پر اکیلے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ جس عقیدے پر اس کے خاندان نے شہر چھوڑ کر ان پہاڑوں کا رخ کیا تھا وہ اس پر آج بھی قائم ہے، اور آج بھی 400 سال پرانی شائع انجیل کا ورد کر کے اپنی سادہ زندگی کے باقی ماندہ دن گزار رہی ہے۔